السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب حضرات اس کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور نماز تراویح بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ ادا کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا اور بہت سارے دیگر علاقوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے مختلف مقامات پر کہ جب نماز تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں تو نماز تراویح میں جو ہر 4 رکعت کے بعد میں بیٹھتے ہیں، ترویحہ جس کو بولتے ہیں، تو اس کے درمیان میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے اور دعا کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت وغیرہ وغیرہ آگے تک۔ یہ ایک دعا ہے۔ بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض علاقوں میں اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو بھی دیکھا ہے، ائمہ حضرات کو، امام حضرات کو، کہ وہ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور باقاعدہ جیسے ہی 4 رکعت کے بعد جو ہے ہر دو رکعت یعنی چوتھی رکعت کا سلام پھیرتے ہیں تو وہ بڑی زور سے پڑھتے ہیں مائک میں، سبحان ذی الملک والملکوت، گویا کہ وہ دوسرے عوام کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں زور سے پڑھ کر کہ آپ بھی اس دعا کو پڑھیے۔ اور اسی بنا پر چونکہ ہر سال رمضان میں جو ہے ہر تراویح کے بعد یہ دعا سنی جاتی ہے تو عوام الناس کا خیال اور ذہن یہ بن گیا کہ تراویح کے اندر تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد میں یہی دعا پڑھنا لازمی ہے، اسی دعا کو پڑھنا چاہیے۔ بلکہ بعض علاقوں میں تو ہم نے یہ بھی سنا بعض احباب کی زبان سے تراویح والی دعا، یعنی اس کا نام ہی تراویح والی دعا پڑ گیا، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ عوام کا ذہن بن گیا ہے کہ تراویح میں صرف یہی دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھی جا سکتی۔ حالانکہ فقہ کی کتابوں میں، مسئلے مسائل کی کتابوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ آپ تراویح میں یعنی تراویح کی 4 رکعت کے بعد جو آپ آرام کرتے ہیں اس میں جو چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس دعا کے بارے میں یعنی یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے جو عام ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، اس دعا کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ کسی مستندہ کتابوں سے ثابت نہیں ہے، شریعت کی جو مستند کتابیں ہیں ان سے ثابت نہیں ہے یہ دعا صحیح طریقے سے۔ تو آپ کے سامنے میں حوالے رکھتا ہوں فتاوی محمودیہ جلد نمبر 22، جو حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی جو فقیہ الامت کے لقب سے نوازے گئے تھے، ان کی کتاب ہے فتاوی محمودیہ، اس کی جلد 22 کے اندر اور جی صفحہ ہے 208 اور مکتبہ ہے اشرفی بک ڈپو دیوبند الہند۔ تو اشرفی بک ڈپو دیوبند الہند سے جو کتاب شائع ہوئی ہے فتاوی محمودیہ، اس کا جو نسخہ شائع ہوا ہے اس کے صفحہ 208 پر سائل نے اسی دعا کے متعلق حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا۔ اس سائل نے پوچھا ہے کہ بعض ثقہ اور مشہور اشتہاروں میں تراویح کے ترویح کی مسنون دعا کے عنوان سے منتخب از احادیث صحیحہ یہ دعا لکھی ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ پوری دعا سائل نے لکھی ہے۔ اور آگے سائل سوال ہی کے اندر لکھتے ہیں کہ بعض اشتہاروں میں بڑی لمبی قدر لایانی دعا درج ہے، خلفائے اربعہ کے نام اور ان کے القاب کلمات جن سے دعا نہیں رہتی لکھتے ہیں۔ تراویح میں بعض جگہ تو سب مل کر پڑھتے ہیں اور بعض جگہ مؤذن کے ذمے ہیں کہ وہ تنہا یا 2-4 آدمیوں کو شریک کر کے بڑے زور کی آواز سے لمبی دعا پڑھے، یہ سائل لکھتے ہیں۔ اب اس سوال کے جواب میں حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے، جو جواب حضرت مولانا نے فتاوی محمودیہ کی جلد 22 جو اشرفی بک ڈپو الہند کی چھاپ ہے وہاں سے چھپی ہے، اس کی صفحہ 209 پر کیا جواب لکھتے ہیں ذرا اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد اختیار ہے کہ خاموش بیٹھے یا تلاوت کرے یا درود شریف پڑھے یا تسبیح و استغفار پڑھے۔ مکہ مکرمہ کے حضرات کا معمول تھا کہ وہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے اور 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے حضرات ہر 4 تراویح کے بعد جدا گانا 4 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ آگے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ
جو طریقہ ہر تراویح کے بعد مسئولہ کلمات اور اجتماعی دعا کا سوال میں تحریر ہے وہ کتب شرعیہ مستندہ میں نہیں ہیں، بلکہ خصوصی مقامات پر کچھ لوگوں نے غالباً روافظ وغیرہ کی تردید و مخالفت کے لیے ایجاد کیا ہے اور اس کو معصور و منقول کی حیثیت دے دی ہے۔ اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ نوٹ کر لیجئے۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چونکہ یہ جو دعا ہے جو ہم نے ابھی آپ کو بتلائی ہے، جو تراویح کے نام سے مشہور ہے، سبحان الملک القدوس، یہ دعا، تو یہ چونکہ عوام الناس کا دماغ ذہن یہ بن گیا کہ یہ دعا جو ہے اسی کے لیے بس یہی دعا پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو جب یہ ذہن بن گیا اس دعا کے بارے میں اور ضروری سمجھنے لگے ہیں، تو اب حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی لکھتے ہیں، اور شریعت کا اصول بھی یہی ہے کہ جب کسی ضروری ایسی چیز کو جو ضروری نہ ہو اس کو ضروری کا درجہ مل جائے اور اسے عوام ضروری سمجھنے لگے، ضروری خیال کیا جانے لگے، تو پھر اس کو ترک کرنا ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھ کر حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب نے لکھا کہ اس دعا کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ حوالہ اسکرین پر آپ جا کر حوالوں کو چیک کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو ثواب سمجھتے ہوئے دوسروں لوگوں تک ضرور شیئر کر دیجئے۔